جس کو ٹکٹ ملنے کی امید نہیں ہے وہ پھر دھمکیوں پہ بھی اتر آئے ہیں۔ سردار ایاز صاحب کا جو حلقہ جو ہے وہ ڈی لمیٹیشنز کے بعد آپ کہہ لیں کہ اس قدر وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، ریئل حلقہ تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ کچھ حلقہ ان کا چلا گیا ہے شیخ روہیل اسکر صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں، کچھ چلا گیا ہے سعد رفیق صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں۔ ایک نظر انہوں نے جب گھمائی کہ شیخ روہیل صاحب اسکر صاحب والی جو ہے حلقے کی ٹکٹ، چونکہ میرا کافی سارا حلقہ ان کے حلقے میں گیا، وہاں سے مجھے ٹکٹ دے دی جائے، یہی خبر جب شیخ روہیل اسکر صاحب تک پہنچی انہوں نے پھر سیدھی دھمکی دے دی لیڈرشپ کو کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے میرے حلقے سے ٹکٹ نہیں دیں گے تو پھر میں بھی آزاد الیکشن لڑوں گا اور میرا بیٹا بھی آزاد الیکشن لڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، خبریں وہی ہیں کھیل کے میدان سے کرو، سیاست بھی کھیل ہی ہے، کیونکہ اس وقت سیاست کے میدان میں جو ہے نا وہ پہلوان اب اکھاڑے میں اترنے کے لیے تیار ہے، اور جس کو تو ٹکٹ ملنے کے امید ہے وہ خوش ہے، جس کو ٹکٹ ملنے کی امید نہیں ہے وہ پھر دھمکیوں پہ بھی اتر آئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ مجھے ٹکٹ نہ دیں تو میں پھر آزاد لڑ لوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ بھی کیسے جیتے ہیں۔ جی، میری مراد مسلم لیگ نون سے ہے، کیونکہ لاہور شہر کا ایک اہم حلقہ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صاحب کا جو حلقہ جو ہے وہ ڈی لمیٹیشنز کے بعد آپ کہہ لیں کہ اس قدر وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے کہ تقریباً ان کا جو ریئل حلقہ تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ختم ہونے سے مراد کچھ حلقہ ان کا چلا گیا ہے شیخ روہیل اسکر صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں، کچھ چلا گیا ہے سعد رفیق صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں۔ تو اب ان کے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ اب ظاہر ہے انہوں نے لیڈرشپ سے جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ کہا کہ جی مجھے بھی کسی نہ کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کریں۔ تو ایک نظر انہوں نے جب گھمائی کہ شیخ روہیل صاحب اسکر صاحب والی جو ہے حلقے کی ٹکٹ، چونکہ میرا کافی سارا حلقہ ان کے حلقے میں گیا، وہاں سے مجھے ٹکٹ دے دی جائے، یہی خبر جب شیخ روہیل اسکر صاحب تک پہنچی تو پھر انہوں نے پھر سیدھی دھمکی دے دی لیڈرشپ کو کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے میرے حلقے سے ٹکٹ نہیں دیں گے تو پھر میں بھی آزاد الیکشن لڑوں گا اور میرا بیٹا بھی آزاد الیکشن لڑے گا۔ ظاہر سی بات، اس کے بعد مسلم لیگ نون میں ایک نئی جو ہے نا ایک اندرونی آپ کہہ لیں کہ جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر کے۔ اسی طرح سے سعد رفیق صاحب پریشان ہیں، ان کا حلقہ جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ جو کہ آپ کہہ لیں کہ پوش ایریاز میں شامل ہو چکا ہے۔ پوش ایریاز کے بارے میں آپ کو پتہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے جو ووٹرز ہیں وہ شاید پی ٹی آئی کے طرف ہیں، تو وہ جناب اس ایشو کو لے کر کے وہ بھی گئے تھے الیکشن کمیشن میں کہ میرے حلقے کو سیدھا کیا جائے۔ اسی طرح سے ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون لاہور کے جو صدر ہیں سیف الملوک کھوکھر، انہوں نے 6 ٹکٹوں کی ڈیمانڈ کی ہے کہ جی 6 ٹکٹیں جو ہیں وہ مجھ سے مراد نہ لیں کہ مجھے، میرے بیٹے کو، میرے بھائیوں کو، جو جن کو میں کہوں گا وہ ان کو دی جائیں، مطلب کہ ان کو دی جائیں یا ان کی مرضی سے آگے دی جائیں۔ اسی طرح سعد رفیق صاحب کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جی انہوں نے اپنی اور اپنے نیچے 3 ایم پی ایز کی ٹکٹ بھی اپنی مرضی سے مانگی ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مرتبہ وہ نئے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیں گے۔ آگے آنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ 3 مرتبہ ایم پی اے یا ایم این اے بن چکے ہیں، اب اس مرتبہ ان کو جو ہے وہ آرام کروایا جائے گا اور ان کی جگہ پہ نئے چہروں کو ٹکٹس دے کے اسمبلیوں میں جانے کا موقع دیا جائے گا۔ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ شاہدرہ میں جب مریم بی بی گئی تھیں میاں نواز شریف کے استقبال کا وارم اپ آپ کہہ لیں کہ کارنر میٹنگ کرنے کے لیے، تو وہ بتایا گیا کہ وہ شو کو اتنا اچھا نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے شاہدرہ کے حلقے کے جو ایم این اے کے جو اس وقت ایم این اے تھے ملک ریاض صاحب، ان کی ٹکٹ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ان کے ساتھ جن کا کچھ حلقہ لگتا تھا غزالی سلیم بٹ صاحب، ان کی بھی ٹکٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ سمیع اللہ خان صاحب کا حلقہ لگتا تھا، ان کی بھی ٹکٹ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اسی طرح سے جو باؤ اختر صاحب مسلم لیگ نون کے جو سابق ایم پی ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی بھی ٹکٹ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کچھ اسی طرح کے اور نام ہیں، تو وہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شاید اس مرتبہ ان کو ٹکٹس جو ہے وہ نہ دیے جائیں۔ دیکھیں ابھی اب تو آپ یہ کہہ لیں کہ 1-2 دنوں کی بات ہے، اب تو فیصلہ ہوا ہی چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کاغذات نامزدگی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو اب تو آپ نے فائنل کرنا ہی کرنا ہے۔ رات گئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بھی بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے اپنے پنجاب بھر کے ٹکٹوں کو فائنل کیا تھا پنجاب کی تنظیم کے ساتھ مل کر، تو وہ انہوں نے کل اور آج لاہور میں قیام کیا۔
آج وہ صبح لاہور ہائی کورٹ بار گئے آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کی تقریب میں خطاب کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کے جو سینئر لیڈر ہیں نوید چوہدری صاحب، ان کی اہلیہ کے انتقال پر ان سے اظہار تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ فیصل ٹاؤن گئے. اب جب میں اس وقت آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو وہ اپنی پارٹی کے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیڈیکیٹڈ جی ایل اے منارٹی ونگ پنجاب کے نائب صدر ایڈمن سوترا کے گھر گئے. ان کا بھی والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو ان سے بھی وہ جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ اظہار افسوس کے لیے ان کی رہائش گاہ پر گئے. 2 روز لاہور میں آپ کہہ لیں کہ مصروف ترین جو ہے نا وہ دن گزارے اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. ناظرین میں یہی بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس میاں والی اور بکھر یہ 2 ضلع ایسے ہیں کہ جہاں پر ان کے پاس کینڈیڈیٹ ابھی تک نہیں ہے. دیکھیں آنے والے دنوں میں ان کو وہاں سے کینڈیڈیٹ ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتایا جائے. بہرحال جو کینڈیڈیٹ دے گا، جو ہر حلقے سے اپنے امیدوار کھڑے کرے گا، اسی کے جیت کے امکان زیادہ ہوں گے. پیپلز پارٹی والے اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد بھی نہ ہو، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہ ہو، تو ہم ہر جگہ پہ خود ہی مقابلہ کریں گے اور کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں ان کا یہ دعویٰ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال الیکشن لڑنے کے لیے جو امیدواروں نے اب جس کو کہتے ہیں نا کہ لنگوٹ کس لیے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے دفاتر کے دورے بھی شروع ہو گئے ہیں. اب آپ ابھی تو یہ کاغذات نامزدگی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ پھر اپنی کمپینوں پہ جائیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا جب یہ انہوں نے جو 16 ماہ میں انہوں نے جو مہنگائی کے جو نشتر چلائے تھے نا عوام پر، پھر ان کو پتہ چلے گا جس کو کہتے ہیں نا آٹے دال بھاؤ کا، کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور انہوں نے اس 16 ماہ کی حکومت لے کے کیا کھویا اور کیا پایا. یہ تو اب ان کو آپ کہہ لیں کہ جیسے جیسے یہ پبلک میں جائیں گے ان کو پتہ چلتا جائے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.